اچھا، آپ نے سارے ثواب کی بات کی تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ پھر یہ بھی کرتے ہیں نظر نیاز وغیرہ، وہ کچھ بھی چیز بنا لیں گے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہم لوگوں میں بانٹیں گے جو بھی کھانا بنایا ہوگا، اور اس کے سارے ثواب جو ہے وہ ہمارے مردے کو پہنچے گا. بے شک وہ اللہ کے نام کی بنائیں گے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو بھی فوت ہوا اس کو اس کا ثواب پہنچے گا. ایک یہ چیز، اور ایک بہت سی عورتوں کو گھر میں بلا کے مردوں کو قرآن خوانی کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن پڑھا ہے اس کا سارے ثواب ان تک پہنچ جائے. تو یہ چیز ثابت ہے ہمارے دین میں. اصل میں سارے ثواب سے متعلق ہم انشاءاللہ ایک تفصیل سے ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے. ایصال ثواب میرا جو رجحان ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. ایصال ثواب سے متعلق 2 پوائنٹ آف ویو ہیں ہمارے ہاں. ایک اہل حدیث حضرات کا ہے، اور ایک جو ہے نا دوسرے جو بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ان کا ہے. اہل حدیث حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ایک قسم کا ثواب پارسل کر کے بھیجنے کے مترادف ہے، اور اس کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. کیونکہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی ہمیں کوئی بات نہیں ملتی کہ جو ثواب بھیجنا ہے کسی کو تو وہ بھیجا جا سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے بدنی عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچانا، یعنی آپ اپنے بدن کے ذریعے کوئی کام کریں اس کا ثواب پہنچائیں تو وہ پہنچتا ہے. ایک ہے مالی کوئی عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچانا، جیسے صدقہ خیرات کر دیا، مال خرچ کر دیا. یا پھر تیسری عبادت وہ ہے جس میں مال اور بدنی عبادت دونوں ملی جلی ہوئی، جیسے حج ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو مالی عبادت ہو گئی، بدنی عبادت ہو گئی، اور مالی بدنی دونوں ملی جلی عبادت ہو گئی. اب اختلاف یہاں پر پیدا ہوا. یہ حضرات یہ کہتے ہیں جو پیور بدنی عبادت ہے، یعنی جو آپ کا بدن پرفارم کرتا ہے، آپ کی باڈی پرفارم کرتی ہے، جیسے نماز ہو گئی، اور اس کے علاوہ آپ رکعتیں پڑھیں، قرآن مجید پڑھ لیا، کیونکہ انسان اپنی زبان سے ہی پڑھتا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی آپ بدن کے ذریعے کام کرتے ہیں تو ان کا ثواب نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح اور کاوش کی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اور جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ انسان کی کوشش سے تو نہیں ملتا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بدنی عبادت ہے تو اس کا ثواب اسے نہیں پہنچے گا اگر کوئی اور کرتا ہے اس کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں جو مالی عبادت ہے اس کا ثواب اسے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ مالی عبادت میں وہ چیزیں آتی ہیں، حدیث میں ذکر آتا ہے، ایک صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے کام آتی ہیں. ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، ایک چیز یہ ذکر ہوئی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس نے کوئی نہر وہاں پر جاری کروا دی، یا کوئی کنواں بنوا دیا، کوئی اس طرح کا کام کر دیا کہ جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مسجد وغیرہ بنوا دی. دوسری چیز یہ آتی ہے. اور تیسری چیز اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں جو اس کے کام آتے ہیں. تو اب دیکھیں جو اس چیز کا ذکر ہے کہ اس نے یہ کام کیا جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں، تو ظاہر ہے ایک مالی کام کیا نا اس نے. بعد میں بھی اگر کوئی اس کی طرف سے کوئی مالی عبادت سر انجام دے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی اسے ثواب پہنچتا ہے. تو جو دیوبند کے حضرات ہیں اور بریلوی حضرات ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، اور غالباً تمام فقہاء ہیں وہ اسی بات قائل ہے کہ دونوں قسم کی عبادتیں ان دونوں کا ثواب پہنچتا ہے. شوافع میں سے ایک فقی ہیں، غالباً امام نووی ہیں یا پتہ نہیں کون سے ہیں، تو وہ شروع میں اس بات قائل تھے کہ جو بدنی عبادت ہے اس کا ثواب نہیں پہنچتا، صرف مالی عبادت کا پہنچتا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا اس سے، وہ بھی اسی بات قائل ہو گئے تھے کہ دونوں طرح کے ثواب پہنچتے ہیں. اب ایک اور روایت میں آتا ہے، اس میں انہوں نے حج نہیں کیا تھا، کہ میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں کر سکتی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی طرف سے حج کرنا، یعنی ان کو ثواب پہنچنا اس کا. تو حج کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے روایتوں میں. تو اس بارے میں اتنا لڑنے جھگڑنے کی نہیں کرنی چاہیے. اب آپ نے یہ پوچھا ہے، آپ نے 2 چیزیں پوچھی ہیں، ایک تو قرآن خوانی کا پوچھا ہے اور ایک نظر نیاز کا پوچھا ہے. تو یہ نظر نیاز جو ہو گئی یہ تو ہوگی مالی عبادت، ٹھیک ہے. اور جو قرآن خوانی ہو گئی یہ کیا ہوگی؟ بدنی عبادت. تو انسان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو فائدہ ہو جائے گا اسے، تو اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی بدنی عبادت کرتا ہے اور اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پہنچا دے، تو کر سکتے ہیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. نہیں، بدعت میں باقی وہ تو ایک الگ چیز ہے نا اس کے ساتھ، وہ تو آپ جائز کام بھی ہے، اس کے لیے بھی اگر لوگ اس طرح کی ناجائز چیزیں اس کے ساتھ شامل کر دیں
تو اس کی وجہ سے وہ کام ناجائز نہیں ہو جاتا۔ میں نے تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ کس عقیدے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ اگر تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر تو یہ پہنچانا چاہے تو پہنچا دے اسے، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ نہ ہو کہ ضرور اس سے اس کو فائدہ ہوگا، یہ عقیدہ نہ رکھا جائے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر اس کو فائدہ پہنچائے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ دوسری آ گئی نظر و نیاز۔ نظر و نیاز میں ہی پھر وہی چیز آتی ہے، اس کے ساتھ اور خرابیاں لوگوں نے شامل کر لی ہیں۔ نظر و نیاز کو خاص کر لیا ہے، خاص تاریخوں پر نظر و نیاز کی جاتی ہے، 10 محرم پر نظر و نیاز کی جاتی ہے، اور اسی طرح 11ویں کی نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام نظر و نیاز لوگوں نے تاریخوں کے ساتھ خاص کر لی ہیں، موقعوں کے ساتھ خاص کر لی ہیں۔ حالانکہ اس کا مقصد تو یہ ہے نظر و نیاز کا کہ غریب کھانا کھائیں، غریبوں کو کھانے کے لیے ملے۔ تو آپ کوئی دسترخوان لگوا دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جہاں پر جو مزدور طبقہ ہے وہ روزانہ ان کو روٹی ملے، روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں وہ، تو وہ بھی نظر و نیاز ہے، لیکن وہ یہ ہے وہ عین سنت کے مطابق ہے اور عین شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کا دسترخوان لگوانا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی نظر و نیاز کو عام کرنا چاہیے۔ ابھی سیلاب زدگان کا سلسلہ چل رہا ہے، تو بیچارے لوگوں کے گھر بالکل ڈوب گئے ہیں، گھر بالکل ختم ہو گئے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پینے کو نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پکا پکایا کھانا فراہم کرنا چاہیے، اور ہماری بھی الحمدللہ کچھ ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی اس سلسلے میں سرگرم ہیں کہ ان لوگوں تک وہاں تک کچا کھانا پہنچایا جا رہا ہے، چاولوں کی صورت میں، دوسری صورت میں، اب وہاں پر وہ کھانا پکا کر کھلایا جا رہا ہے انہیں لوگوں کو، لوگ کھانے سے بے فکر ہیں اور اپنا گھر وغیرہ بنانے میں مصروف ہیں۔ تو یہ بھی نظر و نیاز ہے، اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا، کیونکہ یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ تو اگر کوئی اسے عبادت سمجھ کے کرتا ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب بالکل آپ کو پہنچے گا، آپ کے بلکہ فوت ہونے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی یہ چیز، یا آپ کسی اور کی طرف سے نیت کر لیتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی فوت شدہ کی طرف سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔